جی آپ کہتے ہوں گے کہ میں بار بار ایک ہی سبجیکٹ کو کیوں رپیٹ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ اینگلز سے ایک ہی سبجیکٹ ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے جتنے بھی منعقد ہیں وہ سارے سب کا جو ہے وہ نالج ایک جتنا نہیں ہے، ان کا ایکسپوجر ایک جتنا نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن ایک جتنی نہیں ہے. اس لیے میں مختلف انداز میں یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ نظام کاشتکاری ہے اس نے کس طریقے سے ہماری تباہی کی اور ہمیں کیوں جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے اس کے اوپر جانا چاہیے. اب یہ جو پروسیس جو اس وقت چل رہا ہے کوئی 10,000 سال پہلے یہ شروع ہوا، اور اس کی وجہ سے اس وقت شروع ہوا جب اس وقت کے انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کیا ہے، پانی کیا ہے، پودا کیا ہے، اور زمین کے اندر جو حیات ہیں وہ کس طریقے سے فنکشن کرتی ہیں، اور یہ کس طریقے سے جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے اور چلتا رہا ہے 40 کروڑ سال سے. اب 1958 تک تقریباً سارا سلسلہ چلتا رہا یہ میکنائزیشن سے پہلے، اور میکنائزیشن آئی جب ٹریکٹرز وغیرہ، تو اس وقت یہ تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے تک تو ہم بیلوں سے یا گھوڑوں وغیرہ سے کاشتکاری کرتے تھے، اور مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بیج جو ہے وہ زمین میں دبانا ہے تاکہ پرندے اور کیڑے مکوڑے نہ اٹھا کے لے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین سے بیج کو وتر مل جائے تاکہ اس کی اگاؤ ہو سکے. یہ ایک ریزن تھی زمین کو ڈسٹرب کر کے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ بیج کو زمین کے اندر دبا دیا جائے تاکہ اس کی جرمینیشن بہتر ہو جائے. اب جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، جو دوسری جنگ عظیم میں جو جنگ کو مال سپلائی کرنے والے تھے وہ ایمونیشن تھا، یعنی کہ بارود تھا یا مشینری اکوپمنٹ تھا. انہوں نے فوکس کر لیا ایگریکلچر سیکٹر کو، کیونکہ فردر جنگ ہونے کے امکانات بہت کم ہو گئے تھے، خاص طور پہ جب یونائٹڈ نیشن بنا. تو اس وقت پھر جو دیکھا جائے تو نیچرل ایکو سسٹم ہے، اس میں جو ہے ہر طرح کا منرل ہزاروں ٹنوں کے حساب سے سوائل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو بایوٹا یعنی کہ زمین کے اندر جو حیات ہیں وہ پودے کی ضرورت کے مطابق اس کو تیار کر کے اس کو دیتی ہیں. اب ان کمپنیز نے یہ سوچا کہ اگر ہم بایوٹا یعنی کہ سائل کا آرگنزم جو ہے اس کو اگر مار دیں تو پھر پودے جو ہیں ان میں خوراک کی کمی آئے گی، ان کی صحت خراب ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہم کھادیں بھی بیچیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم زہریں بھی بیچیں گے. تو اسی طریقے سے کیا گیا، اور یہ کارٹل نے مل کے سارا کچھ کیا. فارمرز کو جو تھے ان کو ایک غلط رستے پہ لگا دیا گیا، ایک غلط طریقے کاشتکاری کے اوپر لگا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر یہاں تک کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھا دیا گیا. زمین کو ہل چلا کے ننگا چھوڑ کے اس کا درجہ حرارت، اس سے درجہ حرارت بڑھنے سے زمین کا ایک تو آرگینک میٹر سارا ہمارا برن ہو گیا، اور دوسرا یہ جو زمین کے اندر مائکرو آرگنزمس ہیں یا بایوٹا ہے یا حیات ہیں زمین کی، وہ ساری مر گئیں گرمی کی وجہ سے. اب اس کے بعد ایک اور انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ جی ہماری جو اس وقت پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہے، اور اس کو جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے تو ہم اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. تو گرین ریولوشن کے نام پہ پہلے تو گندم کے بیج کو کراس کیا گیا ڈاکٹر پرلاگ نے گراسز کے ساتھ، اور اس سے کوالٹی جو تھی جو گندم پروڈیوس ہوتی تھی اس کی بہت کم ہو گئی، اس میں گلوٹن کا لیول بڑھ گیا، لیکن ییلڈ تو بڑھ گئی. یعنی کہ ان سب لوگوں کا جو فوکس ہے، اور یہ سب لوگ جو ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ییلڈ کتنی نکلی، حالانکہ ییلڈ اور جو کوالٹی آف فوڈ ہے وہ ایک زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ییلڈ اگر زیادہ نکال بھی دیں اور آپ کو اس میں ڈینسٹی یعنی کہ اس میں نیوٹریشن ڈینسٹی کم ہو تو آپ کو 4 روٹیاں کھانی پڑیں گی، اور اگر نیوٹریشن ڈینسٹی زیادہ ہو تو آپ کو 2 روٹیاں کھانی پڑیں گی. مسئلہ تو جسم کی جو نیوٹریشن کی پورا کرنا کا ہے، تو ڈینسٹی جب فوڈ میں زیادہ ہوگی بیماریاں کم ہوں گی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کی جو بھوک ہے وہ بھی کم لگے گی.
تو یہ ساری جو تخریب کاری میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ شروع کی گئی اس لیے کہ یہ ایک جو قدرتی نظام ہے اس کو تباہ و برباد کیا گیا اور کیا تاکہ ان کی جو ایگرو کیمیکلس ہیں یا ان کی زہریں ہیں اور کھادیں ہیں وہ بک سکیں اور ٹریکٹر بک سکیں. اور یہ سارا کچھ یہ نہیں ہے کہ بے عقلی میں ہوا, یہ سارا کچھ سمجھداری کے ساتھ ہوا, بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوا سب کچھ. اور پھر یہ آپ کے جو راجہ ہل اور ڈسک پلاؤ وغیرہ نے زمین کو الٹا کیا, اور جب زمین کو الٹا کیا گیا تو پھر اس میں جتنی بھی کاربن تھی جو ہزاروں سالوں سے اور آرگینک میٹر تھا وہ سارا ریلیز ہو گیا. آرگینک میٹر برن ہو گیا زمین میں گرمی زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے, اور اس سے جو سارا لیونگ آرگنزمس ہیں وہ بھی سارے مرمرا گئے. اب جو یونیورسٹیز ہیں اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا بھی فوکس پروڈکٹس کے اوپر رکھا گیا, کیمیکلز کی بیس کے اوپر جو زراعت ہو رہی ہے اس کے اوپر رکھا گیا تاکہ اور ان کی کیونکہ زیادہ تر پروجیکٹس جو ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اور انسٹیٹیوٹس کے یہ فنڈیڈ ہوتے ہیں, اور فنڈ کون کرتا ہے, یہی ملٹی نیشنل کمپنیز کرتی ہیں. ظاہر ہے یہ ریسرچ بھی اسی ایریے میں کرواتی ہیں جہاں پہ ان کی سیلز ہیں وہ بڑھے, جس سے ان کی سیلز بڑھے. جتنے ریسرچ پیپرز ہیں وہ اس طرف ہی لے کے جاتے ہیں ہمیں کہ سوائل سسٹم جو ہے وہ انف نہیں ہے, اور سوائل سسٹم میں ہمیں جو انٹروینشنس ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک میجر جو ان کی ذہن میں اختراع ہے کہ جی جتنا پودے زمین سے نیوٹریشن لیں گے یا منرلز لیں گے وہ ہمیں ریپلینش کرنے پڑیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ زمین کے اندر جو منرلز ہیں وہ تو ہزاروں ٹنوں کے حساب سے ہیں اور پھر ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں. تو آج تک 40 کروڑ سال میں کوئی کسی جگہ کوئی کمی نہیں ہوئی, تو اب یہ کہاں سے یہ کمی لے کے آ گئے. سو یہ سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ فوکسڈ ہیں ایک ہی بات کے اوپر کہ کس طریقے سے سیلز بڑھائی جائے ان ایگرو کیمیکل کمپنیز کی. اب جو ایکو سسٹم کا فنکشننگ ہے اس کا جو کس طریقے سے چلتا ہے وہ ایک سٹینڈ الون سسٹم ہے ویجیٹیشن کا. آپ انسان دیکھو, انسان کو آئے ہوئے تھے ابھی بڑے تھوڑا ٹائم ہوا ہے, 40 کروڑ سال بغیر انسان کی انٹروینشن کے وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. وہ سٹینڈ الون ہے, اس میں کسی چیز کی بھی ہمیں ڈسٹربنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ ریسرچ جو ہے ہمیں کیا کرنی چاہیے. ہماری ریسرچ کی یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایکو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے, یعنی کہ قدرتی نظام میں خلل ڈالے بغیر اگر کوئی امپرومنٹس ہم کر سکتے ہیں تو وہ کرنی چاہیے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر انسان نے ایک ہاکی کا پلیئر بننا ہے تو ہاکی کا پلیئر بننے کے لیے وہ اپنی ٹانگیں اور اپنا جسم جو ہے اس کو مضبوط کرتا ہے, اس کو بہتر خوراک سے, بہتر ایکسرسائز سے اور بہتر رہائش اور طریقہ کار سے. یہ نہیں کرتا کہ وہ ٹانگیں جو ہے اپنی اتار کے کوئی ہرن کی ٹانگیں لگا لے. سو جب ہم جو قدرتی طریقہ کاشتکاری اس کے اندر رہتے ہوئے کریں, جس طرح ہم نے بہت ساری کی ہے کہ جی کس طریقے سے ہم بیج لگائیں گے وہ بھی نہ یعنی کہ بغیر ہل چلے ہوئے زمین کے, اور کس طریقے سے ہم بیڈس کے اوپر جو ہے وہ آرگینک ملچ کو مینٹین کریں گے, بیج سے بیج کا فاصلہ کیا ہوگا, بیج کتنا گہرا لگایا جائے گا, کس طریقے سے ہم نے ملٹی کراپنگ کرنی ہے, ایک کراپ کے اندر دوسری کراپس کیسے لگانی ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ڈیولپ کیا گیا ہے اور مشینوں کو ڈیولپ کیا گیا ہے اس نظام جو قدرت نے نظام بنایا اس کے اندر رہنے کے لیے, اس کے اندر رہتے ہوئے, تاکہ ہم جو فنڈامنٹلس ہیں قدرتی کاشتکاری کے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر اپنی جو امپرومنٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں. اب پیراڈاکسیکل ایگریکلچر یا پکنک جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. یہ سپلیمنٹ کرتا ہے, یعنی کہ جو قدرتی نظام ہے یہ سبسٹیچیوٹ نہیں کرتا, یعنی کہ اس کو ختم کر کے ایک نیا سسٹم نہیں شروع کرتا. یہ کہتا ہے کہ قدرتی نظام کو چلنے دیں, اگر اس میں کہیں بھی سائٹ اسپیسیفک کہیں بھی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا
जो भी आपने जिस चीज़ की भी कमी है उसको पूरा कर दिया जाए। तो इससे ये होगा कि आपका सिस्टम, आपकी जो फसलें हैं वो कुदरती तरीके से उगेंगी, बहुत कम लागत से उगेंगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और पैदावार भी जब बेड्स मैच्योर हो जाएंगे, आप पूरे सिस्टम पे चल जाते हैं, तो पैदावार भी कन्वेंशनल से, यानी कि जो खादों और दवाइयों की जहरों की बेस पे एग्रीकल्चर हो रहा है उससे बेहतर होगी। तो पिकनिक जो है बेसिकली ये कोई हमारा बनाया हुआ सिलसिला नहीं है, ये कुदरत की जो इकोसिस्टम है उसको समझ के हमने इसको अप्लाई किया है अपनी ज़राअत के अंदर। सो ये कुदरती निज़ाम काश्तकारी है, इसमें किसी भी किस्म की हमने कोई अपनी तरफ से सिवाय इसके कि इसको किस तरीके से मेंटेन करते हुए इसको डिस्टर्ब किए बगैर हम जो भी कर सकते हैं उसको किया जाए। तो ये सारी तशरीह मैंने इसलिए दी है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये तरीक़ा काश्तकारी जो है ये कितना अच्छा है, और इसके बगैर जो फर्दर दुनिया का चलना है बहुत ही मुश्किल है। शुक्रिया।